سورہ بقرہ آیت نمبر 85 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم پھر تم ہؤلاء وہ لوگ ہو تقتلون جو قتل کرتے ہو انفسکم اپنوں کو وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقا منکم ایک فریق اپنے سے یا ایک گروہ اپنوں میں سے من دیارہم ان کے وطن سے تظاہرون تم مدد کرتے ہو یا تم چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر بالاثم گناہ سے والعدوان اور سرکشی سے وَإِن یأتوکم اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی تفادوہم تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں وہوا اور حالانکہ وہ محرم حرام کیا گیا علیکم تم پر اخراجہم نکالنا ان کا فتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض بعض حصے پر الکتاب کتاب کے وتکفرون ببعض اور انکار کرتے ہو بعض حصے کا فما جزاء سو کیا جزا من یفعل جو کرے ذالک یہ منکم تم میں سے یعنی فما جزاء من یفعل ذالک منکم سو تم میں جو ایسا کرے اس کی کیا سزا ہے الا سوائے خزی رسوائی کے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویوم القیامت اور قیامت کے دن یردون وہ لوٹائے جائیں گے طرف اشد العذاب سخت عذاب کے وما اللہ اور نہیں اللہ بغافل بے خبر ہے عما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو ثم انتم ہؤلاء پھر تم وہ لوگ ہو تقتلون انفسکم جو قتل کرتے ہو اپنوں کو وتخرجون فریقا منکم اور تم نکالتے ہو ایک فریق اپنوں سے یا اپنے ایک فریق کو نکالتے ہو من دیارہم ان کے وطن سے تظاہرون علیہم تم مدد کرتے ہو ان پر بالاثم والعدوان گناہ سے اور سرکشی سے وَإِن یأتوکم اسارا اور اگر وہ آئے تمہارے پاس قیدی تفادوہم تو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں وہوا محرم علیکم حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے تم پر اخراجہم نکالنا ان کا افتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے پر وتکفرون ببعض اور انکار کرتے ہو بعض حصے کا فما جزاء من یفعل سو کیا سزا ہے سو تم میں جو ایسا کرے کیا سزا ہے اس کی ذالک یہ منکم تم میں سے الا خزی سوائے اس رسوائی کے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویوم القیامت اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب وہ لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف وما اللہ اور نہیں اللہ غافل ہے یا بے خبر ہے عما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو یہ وہی عہد کی بات ہو رہی ہے انہوں نے ان سے اللہ پاک نے عہد لیا تھا اور پھر بھی انہوں نے عہد شک نہیں کی تو کل جو ہم نے پڑھا تھا کہ اپنے ہی جو ان کے وطن کے لوگ تھے انہوں کو نکالتے باہر اور پھر ان کو چھڑاتے جب ان کے پاس قیدی آتے تو وہ چھڑا دیتے فدیہ لے کر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تو تم لوگ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو جیسا کہ پھر ان کے لیے عذاب ہے سخت اس دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے تو میں خود سے پوچھنا چاہیے کہ واقعی قرآن پر ہم عمل کرتے ہیں پورے قرآن پر عمل کرتے ہیں
یا نہیں کچھ حصوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں. جیسا کہ سود کے حکم کو کیوں نہیں مانتے. رشتوں میں تعلقات میں ہم کہاں کہاں رب کی مانتے ہیں. کیا کتاب قرآن مجید کے جو حصے ہیں جن چیزوں کو حلال کر دیا گیا ہمارے لیے حرام کر دیا گیا کیا ہم اس سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں معاف کر دے اور ہمیں جو سزا اللہ پاک نے یہود کو دی تو اللہ پاک ہمیں ان سزاؤں سے محفوظ رکھے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.